بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزل بمنزل کربلا، قسط نمبر 19۔ جناب فاطمہ بنت الحسین علیہ السلام کا خطبہ۔ زید بن موسیٰ اپنے والد موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ان دو خطبات کے بعد فاطمہ بنت الحسین نے اہل کوفہ سے خطاب کیا اور فرمایا، اللہ کی ایسی حمد بیان کرتی ہوں جس کی مقدار کنکروں اور ریت کے ذروں کی مقدار کے برابر ہو، اور جس کا وزن عرش تا زمیں کی تہوں کے برابر ہو۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں یہ گواہی بھی دیتی ہوں کہ ان کی اولاد بلا کسی جرم و انتقام کے ذبح ہوئی۔ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ طلب کرتی ہوں کہ کوئی ایسی بات کروں جو تجھ پر افطرا ہو، یا کوئی ایسی بات کروں جو تو نے اپنے بندوں پر تیرے نبی کے وصی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حق کے متعلق کی گئی ہو نصیحت کے خلاف ہو، وہ علی علیہ السلام جن کا حق چھینا گیا اور بلا کسی جرم کے انہیں اسی طرح اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں ان کے نام نہاد اطاعت گزاروں کے سامنے شہید کر دیا گیا، جس طرح کل ان کا فرزند شہید کیا گیا۔ حیف ہے ایسے سروں پر جو ان کی زندگی اور موت کے بعد بھی عزت و سربلندی کے لیے نہیں اٹھے اور ذلت قبول کر کے جھکے رہتے ہیں۔ اے اللہ، جب تو نے علی علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا تو انہوں نے اپنے بعد بہترین جانشین، اعلیٰ ترین مثالیں، بہترین روش اور قابل تعریف کردار چھوڑے، اور انہوں نے تیری راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اور ساتھ چھوڑنے والے کی مدد ترک کرنے کی پرواہ تک نہیں کی۔ اے پروردگار، تو نے ان کی بچپن میں اسلام کی طرف ہدایت کی، اور جب وہ بڑے ہوئے تو ان کے کارناموں کی زبردست ستائش کی۔ وہ آخر دم تک تیرے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں لوگوں کو نصیحت کرتے رہے۔ بے شک وہ دنیا میں رغبت نہ رکھنے والے، آخرت میں دلچسپی رکھنے والے اور تیری راہ میں مخلصانہ جہاد کرنے والے تھے۔ پھر تو نے ان کے زحمتوں کو قبول کیا اور انہیں صراط مستقیم کی طرف بلایا۔ اما بعد، اے اہل کوفہ، اے اہل مکر و فریب اور اے فریب خوردہ لوگو، اللہ نے ہم اہل بیت علیہ السلام کو تمہارے ذریعے آزمایا اور تمہیں ہمارے ذریعے آزمائش دی، بس اللہ نے ہماری آزمائش کو بہترین قرار دیا اور ہم میں اپنے علم و فہم کو قرار دیا، بس ہم اللہ کی حکمت و فہم کے ظروف اور علم کی جگہیں ہیں اور اس کے بندوں پر اس کی حجتیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنی عزت سے عزت دی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم میں سے مبعوث کر کے ہماری عزت افزائی کی اور ہمیں بہت سوں پر افضل قرار دیا، لیکن تم نے ہمارا انکار کیا، ہمیں جھٹلایا اور ہم سے جنگ کو جائز سمجھا اور ہمارے مال کو لوٹنا حلال سمجھا، گویا کہ ہم اولاد ترک ہوں۔ یہ غلاموں اور اجنبیوں کے لیے بطور استعارہ ان خطبات میں استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ تم نے میرے دادا کو قتل کیا تھا۔ تمہاری تلواروں سے ہمارا خون ٹپک رہا ہے کیونکہ تم اپنی سابقہ عداوتیں نہیں بھولے ہو۔
ہمیں قتل کرنے کے بعد تمہاری آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ گئی ہے اور دلوں کو خوشی ملی ہے، لیکن یاد رکھو تم نے ایسا کر کے اللہ پر جرأت کی ہے اور اللہ سے مکر و فریب کیا ہے، لیکن اللہ چال بازی کرنے والوں پر اپنی تدبیر چلا دیتا ہے اور ان کی مکاری کو چلنے نہیں دیتا۔ پس تمہارا نفس تمہیں اس فریب میں نہ ڈالے کہ تم ہمیں قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور تم نے ہمارا مال غصب کر لیا۔ اس میں شک نہیں کہ ہم پر جو مصیبتیں آئیں وہ بے حد عظیم اور یہ سانحہ عظیم ترین سانحہ ہے، لیکن یہ سب ہم نے خلقت سے قبل ایک کتاب میں لکھ دی گئی ہے اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے تاکہ جو چیز تم سے کھو جائے اس پر تمہیں افسوس نہ ہو اور جب تمہیں کوئی شے مل جائے اس پر نہ اتراؤ۔ بے شک اللہ کسی شیخی مارنے والے کی شیخی پسند نہیں کرتا۔ سورہ الحدید آیت نمبر 22 اور 23۔ پس تم پر ہلاکت ہو، اب اس عذاب و لعنت کا انتظار کرو جو تم پر لکھا جا چکا ہے۔ آسمان سے تم پر مسلسل عذاب نازل ہوگا جس سے تم ہلاک ہوتے رہو گے۔ تم میں سے بعض کے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب علیم میں مبتلا رہیں گے، پھر تمہیں بالآخر روز قیامت ہمیشہ کے لیے جہنم میں آگ میں پھینکا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم نے ہم پر ظلم کیا تھا، اور یاد رکھو کہ اللہ کی لعنت ظالموں پر ہے، تم پر ہلاکت ہے۔ کیا تمہیں احساس بھی ہے کہ کن ہاتھوں سے تم نے ہمیں زخمی کیا ہے اور نفس کی کس رغبت نے تم کو ہم سے جنگ پر اکسایا ہے، اور وہ کون سے پیر تھے جن پر چل کر تم ہم سے جنگ پر اتر آئے؟ بے شک تمہارے دل پتھر کے مانند ہو چکے ہیں، تمہارا کلیجہ سخت اور تمہاری آنکھوں، کان اور دل پر پردے اور مہریں لگ چکی ہیں۔ شیطان تمہیں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، لہٰذا تم راہ ہدایت نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ اے اہل کوفہ، تم پر ہلاکت ہو، تم نے رسول اللہ کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ اب تمہیں کتنی چیزوں کے متعلق ان کے سامنے صفائیاں دینی ہوں گی۔ تم نے ان کے وصی علی ابن ابی طالب سے غداری کی، ان کے بعد نبی کی پاک آل سے عہد شکنی کی، اور انہیں قتل کرنے کے بعد تم میں سے ایک یہ کہتا ہے ہم نے اولاد علی کو ہندی تلواروں اور نیزوں سے قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو اسیر بنا لیا، جس طرح ترکی غلاموں کو اسیر کیا جاتا ہے۔ اے ایسا کہنے والے قاتل، رونے والیاں تجھ پر روئیں، تو کس قدر شقی القلب اور بدخو ہے۔ کیا تو ایسی قوم کے قتل پر فخر کرتا ہے جس سے اللہ نے ہر قسم کے رجس اور غلاظت کو دور رکھا ہے؟ ان قریب تو اسی گڑھے میں گرنے والا ہے جہاں تیرا باپ گرا تھا۔ بے شک ہر نفس وہی پائے گا جو اس نے یہاں سے نامہ عمل وہاں بھیجا ہے۔ تم پر ہلاکت ہو، تم نے ہماری فضیلتوں پر حسد کیا، جبکہ یہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے بے پناہ فضل سے نواز دیتا ہے، اور جسے اللہ نور ہدایت نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی گریہ کی آوازیں بلند ہوئیں اور مجمع سے آواز آئی، اے طیبین و پاکیزہ ہستی کی بیٹی، واللہ ہم بہت ہی ذلت اور سرزنش کے لیے اسی میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس کیجئے، آپ کی باتوں نے ہمارے دل جلا دیے ہیں اور ہمارے حلقوں اور شکموں کے درمیان آگ سی لگی ہوئی ہے۔ بس یہ سن کر آپ خاموش ہو گئیں۔ اللہ کا آپ پر اور آپ کے اجداد پر
لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ جناب فاطمہ بنت الحسین اور جناب امام زین العابدین اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے دلوں کو چیرنے والے خطبات نے اہل کوفہ پر گریہ و بکا کی عجیب حالت طاری کر دی۔ اس دوران جب شدید گریہ کی آوازیں بلند تھیں، جناب ام کلثوم بنت امیر المومنین ان سے مخاطب ہوئیں اور بعد حمد و ثنا کے یہ خطبہ دیا: اے اہل کوفہ، تم نے کتنا کبھی عمل انجام دیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے حسین علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا اور انہیں شہید کر دیا، اور ان کے بعد ان کا مال لوٹ لیا اور اسے آپس میں بانٹ لیا، پھر ان کی عورتوں اور ناموس کو اسیر کیا، پس تم پر بربادی اور ذلت مسلط ہو اور تم پر ہلاکت ہو۔ جانتے ہو کہ تم نے کتنے بڑے بوجھ کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا ہے اور کتنا بڑا دھوکہ تم نے خود سے کیا ہے۔ تمہیں احساس بھی ہے کہ کون سا عظیم خون تم نے بہایا اور کس کی ناموس کو تم نے در بدر کیا ہے۔ تم جانتے بھی ہو کہ یہ کس کی بچیاں تھیں جن کے تم نے مال لوٹے اور انہیں قیدی بنایا ہے۔ بلا شبہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے بہترین لوگوں کو قتل کیا ہے اور تمہارے دلوں سے رحمت چھین لی گئی ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی جماعت ہی کامیاب اور نجات یافتہ ہیں، اور شیطانی گروہ کا مقدر شکست و رسوائی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ اشعار پڑھے: تم نے میرے بھائی کو قتل کر دیا، بس اللہ تمہیں ہلاک کرے، عنقریب تم آتش دوزخ میں جلو گے۔ تم نے ایسے خون کو بہایا ہے جسے بہانے کو اللہ عز و جل نے حرام قرار دیا تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن نے بھی ناحق خون بہانے سے تمہیں روکا تھا۔ اب میں تمہیں خبر دیتی ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آتش جہنم میں جانے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ بے شک اب جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ میں اپنے بھائی پر باقی ساری زندگی روتی رہوں گی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ فضیلتوں کے مالک تھے۔ بی بی ام کلثوم حسین علیہ السلام پر ایسے گریہ کرے گی کہ یہ آنسو اب کبھی نہ تھمیں گے۔ راوی کا بیان ہے کہ جناب ام کلثوم کے خطبے سے ان کے گریہ میں مزید شدت پیدا ہوئی۔ ان کی عورتیں سروں کے بال کھولے، گالوں پر خاک ڈالے، منہ نوچتی ہوئی حسین اور ان کے اصحاب اور اہل بیت کی مظلومیت پر رو رہی تھیں۔ ان کے مرد شدت غم سے اپنا چہرہ پیٹ رہے تھے اور اپنی داڑھیاں اکھیڑتے تھے۔ اس دن جس قدر لوگوں کو روتے دیکھا گیا، اس طرح کبھی پہلے ایسا نہ دیکھا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ 40 اونٹوں پر اہل حرم کے قیدی کوفہ میں داخل ہوئے۔ یہ سب اولاد فاطمہ اور علی تھے جو بے کچادہ اونٹوں پر سوار تھے۔ میں نے علی ابن الحسین کو دیکھا کہ ان کے گلے میں طوق بندھا تھا اور زنجیروں میں قید تھے اور ان کے گلے کے طوق سے خون ٹپکتا تھا، اور اس حال میں آپ کہہ رہے تھے: اے بدکار امت، تم نے ہمارے متعلق ہماری جد کا بھی لحاظ نہ کیا۔ کل جب اللہ کے سامنے ہم اور تم جمع کیے جائیں گے تو رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تم ہمیں بے کچادہ اونٹوں پر پھراتے ہو، گویا کہ ہم نے دین خدا کو تبدیل کر دیا تھا۔ کیا رسول اللہ ہمارے جد نہیں جن کے طفیل سب گمراہوں کو ہدایت ملی؟ بے شک مقتولین کربلا نے مجھے غم و الم کا وارث بنا دیا ہے۔
راوی کہتا ہے کہ بعض اہل کوفہ اپنے بچوں کو لے کر اسیروں کی سواریوں کے قریب آئے اور روٹی اور کھجور پھینکنے لگے تو جناب ام کلثوم پکاریں، اے اہل کوفہ، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ پس وہ اہل بیت کے بچوں سے یہ خرمے اور روٹیاں واپس لے لیتی تھیں اور اسے زمین پر پھینک دیتی تھیں۔ یہ حالت زار دیکھ کر جناب ام کلثوم سر امام حسین کی طرف متوجہ ہوئیں اور پھر یہ مرثیہ پڑھا، اے وہ ہلال جو طلوع تو ہوا لیکن گردش دوران نے اسے اپنے عروج تک پہنچنے نہ دیا اور اس چاند کو کمال تک پہنچنے سے قبل ہی گہن لگ گیا، پھر غروب ہو گیا۔ اے ام کلثوم کی ماں جائے، کبھی ایسا نہ سوچا تھا، مقدر میں یہ دن بھی لکھے ہیں کہ ہم تیری جدائی کا صدمہ برداشت کریں گے۔ اے میرے بھائی، ذرا اپنی بیٹی سکینہ کی خبر لیجئے، ان سے بات کیجئے، اس یتیمہ کا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ اے بھیا، آپ کا شفیق دل کیا ہوا جو ہمیشہ ہم پر عذرائے شفقت دھڑکتا تھا؟ آج یہ دن دیکھ رہی ہوں کہ میرے سامنے تیرا سر نوک نیزہ پر بلند ہے۔ اے بھیا حسین، کاش میں اپنے بیٹے زین العابدین کو دیکھتے کہ کس قدر غم و الم میں ڈوبے ہوئے سر کو جھکائے تیرے یتیموں کے ساتھ چل رہے ہیں، اور کثرت کمزوری کے اب ان میں کلام کرنے، ان کی پشت پر کوڑوں سے مارتے ہیں تو یہ مظلوم سید آنسو بھری آنکھوں سے تجھے آواز دیتے ہیں، یا حسین۔ بھیا زین العابدین کو اپنے گلے سے لگا لیجئے، شاید کہ ان کے زخمی دل کو سکون مل جائے۔ دنیا میں اس سے بڑا اور کون یتیم ہوگا کہ وہ اپنے بابا کو مدد کے لیے پکارے اور اس کا بابا اسے جواب نہ دے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔